اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ جب سے ہم نے سوشل میڈیا پہ کام کرنا شروع کیا ہے، ان 10 ماہ کے اندر میں نے اپنے تائیں پوری کوشش کی ہے کہ امت کے اندر یہ شعور اجاگر ہو جو حضرات اوراد و وظائف کرتے ہیں کہ اوراد و وظائف کا حصار کے بغیر تصور بھی ناممکن ہے، بالخصوص آج کے دور میں، جبکہ یہ جو شرائط ہیں حصار کی، یہ آج کوئی نئی ایجاد نہیں ہوئی یا میں نے نہیں بنائی، یہ 1200 سال سے چلی آ رہی ہیں۔ جب سے یہ علم جو ہے اس نے ارتقائی منازل طے کی ہیں، تو اس وقت سے بزرگان نے پہلی جو شرط لاگو کی ہے اعمال کے لیے وہ ہے توبہ۔ وہ کیا ہے؟ توبہ۔ دوسری شرط لاگو کی ہے رزق حلال کمانا کھانا، اور تیسری شرط لاگو کی ہے کہ جب یہ عمل آپ شروع کریں، یعنی کوئی جون سا عمل آپ کرنے جا رہے ہیں، تو پہلے حصار کیسے کرنا ہے، کون سا حصار کرنا ہے۔ تو ہم امت کو یہ شعور دے رہے ہیں کہ حصار کے بغیر آج سے 1200 سال پہلے بھی ممکن نہیں تھا۔ تو آج فسق و فجور کے دور میں جب حصار کے بغیر آپ زندگی گزاریں گے، جو کہ آپ گزار رہے ہیں، یا آپ وظائف کریں گے، تو پھر آپ رجت کا شکار ہو کے رہیں گے۔ اور اردو بولنے والا، یعنی یہ جو جنوبی ایشیا ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، یہ طبقہ کثیر آج رجت کا شکار ہے، جس کا اس کو علم نہیں تھا آج سے صرف 10 مہینے پہلے، نہ پیشواؤں کو اور نہ ان کے متعلقین کو، کہ وظائف کا نقصان اتنا بھی ہوتا ہے۔ انہیں یہ معلوم تھا، عام عوام کو یہ معلوم تھا کہ قرآن کی جھوٹی قسم کھائیں تو فلاں کے ساتھ یوں ہو گیا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے ماحول کے اندر ایک چیز دیکھی اور یہ چیز انہیں نہ سمجھ آئی کہ وضو کے بغیر نماز پڑھیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، قرآن کی جھوٹی قسم کھائیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، حالت جنابت کے اندر قرآن اگر جو ہے وہ پڑھیں گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے، وبال آ سکتا ہے۔ لیکن آج تک پیشواؤں کو یہ سمجھ نہ آئی کہ جب شرائط کے بغیر وظائف کریں گے تو پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ جو کچھ ہوا ہے وہ شافی نے 2023 میں امت کو سمجھایا ہے کہ جو تمہارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، تمہارے گھروں میں مصیبتیں ہیں، تمہارے گھروں میں تکلیفیں ہیں، پیروں کے پاس بیٹھو، پیر کہتے ہیں جادو ہو گیا، مشائخ کے پاس بیٹھو، مشائخ کہتے ہیں جادو ہو گیا، عوام کے پاس بیٹھو، عوام کہتی ہے جادو ہو گیا، یہاں تک کہ پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی کہتا ہے جادو ہو گیا، یعنی جادو 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 جادو۔ تو پھر شافی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نہیں نہیں، جادو نہیں ہوا، تم نافرمان ہو گئے ہو، تم نے کملی والے کی زندگی چھوڑ دی ہے، ہوس کا شکار ہو گئے ہو اور وظائف کے پیچھے لگ گئے ہو، ان وظائف نے تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تم رجت کا شکار ہو گئے ہو۔ اب جنات تمہارے دشمن بن گئے ہیں، شیاطین تمہارے دشمن بن گئے ہیں، وہی تمہارے پہ جادو کرتے ہیں، اور رات خوابوں میں آ کے کسی کو پھپھی دکھائی جاتی ہے، کسی کو تائی دکھائی جاتی ہے، کسی کو نند دکھائی جاتی ہے، کسی کو ساس دکھائی جاتی ہے، کسی کو بہو دکھائی جاتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پسے پردہ بھی وہ شیاطین جو ہے وہ گھروں کو، نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، اور ہمارے ظاہری رشتے بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو آج جب امت کو یہ بات سمجھ آئی ہے تو انہیں معلوم ہوا ہے کہ ہم نے پھپھوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، پھپھی نے تعویذ نہیں کیے تھے۔ یہ تو آج بات سمجھ آئی ہے کہ کرنے والے کوئی اور تھے، نام کسی اور کا رہا۔ تو ہم نے اتنے پیارے رشتے جو تھے، جان چھڑکنے والے، مشکل میں کام آنے والے، وہ بھی ہم نے چھوڑ دیے یا ہم چھوڑ بیٹھے جب ہم نے وظائف کی دنیا میں قدم رکھا۔ ہمیں اس کا شعور اور علم نہیں تھا، ہم نقصان کر بیٹھے، اور آج ہم جس موت کے کنویں میں اتر گئے ہیں یا بھنور میں پھنس گئے ہیں، پہلے تو کوئی ذمہ داری قبول کرنے والا نہیں ہے، کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ جن سے وظائف لے لے کے ہم پڑھتے رہے، وہ یہ بات ماننے کو ہی تیار نہیں ہے، ذمہ داری قبول کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو جو بات ماننے کو تیار نہیں ہے وہ بھنور میں نکال کیسے سکتا ہے؟ تو الحمدللہ ان باتوں کا شعور عوام کو آیا ہے، اور الحمدللہ تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ جو بات ہم نے پہلی سمجھائی اور سمجھا رہے ہیں، اور اللہ ہمیں زندگی دے، صحت دے، توانائی دے، زبان میں تاثیر دے، اور ہم مرتے دم تک سمجھاتے رہیں، آنے والی نسلیں بھی امت کو سمجھائیں۔
وہ یہ کہ عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں حصار کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں نے کس کی بات کی ہے؟ عملیات کی دنیا کی، روحانیت کی دنیا کی، میں نے اس کی بات کی ہے۔ میں عام زندگی جو ہماری سادہ زندگی ہے، میں وہ نبی علیہ السلام کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اگر شرم آ جائے تو توبہ کر لینا۔ ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ وظائف کی، اوراد و وظائف کی، روحانیت کی، عملیات کی۔ اس کو ایک طرف کر دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معمول کی زندگی ہے، روزمرہ کی زندگی ہے، وہ آپ سنیں تو اگر شرم آ جائے تو توبہ کر لیں کہ ہم کملی والے سے کتنا دور ہو گئے، ہم کدھر کے کدھر چل پڑے۔ تو یہ حالات ہمارے اوپر آئے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے ساتھ جڑ کے رہتے، نہ یہ مسائل پیدا ہوتے، نہ ہم وظائف کی طرف آتے، اور نہ رجت کا شکار ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، عقبہ تجھے میں وہ فضیلت والی صورتیں نہ بتاؤں؟ تجھے میں وہ فضیلت والی صورتیں نہ بتاؤں جو میرے رب نے سابقہ کتابوں کے اندر، یعنی تورات کے اندر، انجیل کے اندر اور زبور کے اندر اتاری ہیں، اور اب قرآن کے اندر بھی اتاری ہیں، یعنی نازل کی ہیں۔ تو وہ فضیلت والی صورتیں میں نہ بتاؤں؟ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں نہ بتائیں، کرم فرمائیں، میری جان آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی آخری تین قل۔ عقبہ زندگی بھر ان تین صورتوں کو بھولنا نہیں ہے، اور رات سونے سے پہلے ان کو پڑھنا ہے، اور پڑھے بغیر سونا نہیں ہے، پڑھے بغیر سونا نہیں ہے۔ اب اللہ والو جو مصیبتوں میں پھنسے ہو، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرتے ہو، یا اللہ کو پکارتے ہو، تو رب کا جواب تمہیں آتا ہوگا نا کہ تم نے میرے نبی کی زندگی چھوڑی ہے تو شیاطین نے تمہیں گھیر لی ہے، تمہیں پکڑ لی ہے، اب بھگتو، اب بھگتو۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کر دی کہ ان تین صورتوں کو زندگی بھر بھولنا نہیں ہے، اور رات ان کو پڑھے بغیر سونا نہیں ہے، اتنا پلے باندھ لینا ہے۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث پاک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوتے تو آخری کل پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرتے، اپنا ہاتھ مبارک پورے بدن کے اوپر پھیرتے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ جن دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت زیادہ ناساز ہوتی تو تلاوت میں کر دیتی، یعنی قرآن میں پڑھ دیتی، کل شریف میں پڑھ دیتی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پھیر دیتی، دم کر دیتی، اور ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ان کے بدن پہ پھیرتی، برکت کی امید سے۔ کیوں؟ ان کا ہاتھ، یعنی میرے سرتاج کا ہاتھ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت اور افضل ہے۔ آپ ان دو احادیث کا جو لب لباب مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، یہاں سے اللہ والو اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کیسے کر کے دکھایا ہے کہ جن دنوں میں بیمار ہوں چھٹی تب بھی نہیں ہے۔ تو آج ہمیں بڑا وہ ڈھیلا سا منہ کر کے نہ کہہ دیا جاتا ہے، وہ حضرت صاحب 5-6 دن میں کیتا نہیں، میں بیمار ہو گیا سی، حضرت صاحب میں 10-15 دن پڑھا نہیں، میں سفر تے چلا گیا، حضرت صاحب میں 2 ہفتے پڑھا نہیں ہے، گھر میں شادی آ گئی تھی، حضرت صاحب میں نے 3 ہفتے پڑھا نہیں ہے، وہ گھر میں ایک فوتگی ہو گئی تھی۔ یعنی بے شرمی کے ساتھ جو ہے وہ بتا دیا جاتا، ذرہ رتی برابر بھی چہرے پہ ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ یہ دونوں حالتیں، یہ دونوں احادیث میں نے اکٹھی اس لیے بیان کی ہیں۔ ایک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی ہے کہ عقبہ ان 3 صورتوں کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، اور سونے سے پہلے بھولنا نہیں ہے، یعنی پڑھے بغیر سونا نہیں ہے، اتنی تاکید ہے۔ پھر دوسرا عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو کر کے دکھا رہے ہیں کہ جب آپ تندرست ہو، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری آ جائے، نرمی سستی آ جائے، ایسی حالت بھی آ جائے آپ پڑھنے کے قابل بھی نہ رہو، چھٹی تب بھی نہیں ہے، حصار کی چھٹی تب بھی نہیں ہے،
کوئی آپ کا پاس ساتھی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اس کو کہو کہ یہ عمل کر دے۔ اللہ والو حصار اتنا ضروری ہے، اور امت کا اس صدی کے اندر، امت کا تو میں کیا رونا رہوں، امت کے خواص کا یہ عالم ہے کہ انہیں حصار کا علم نہیں ہے، لفظ حصار کا پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حصار یہ عملوں کے کام ہیں، یعنی لفظ حصار بولتے ہیں نا، کڑا بولتے ہیں، تو یہ علماء، یہ جو پیشوا ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، اے انہاں دا وہ جڑے تویز دھاگا کر دینے، اے انہاں دا کام ہے، حصار کرو تے کڑے دو ہے۔ تو تیرا نبی تویز دھاگا کرتا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو زندگی چھوڑی یہ عاملین کے لیے۔ میں نے کیا کہا کہ روحانیت، تصوف، طریقت، یہ ساری باتیں، یہ عملیات، اس کو ادھر کر دیں۔ میں نے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معمول کی زندگی ہے وہ بیان کی ہے۔ تو یہ جو عقبہ بن عامر کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی ہے، کیا ان کو کی ہے؟ یہ ساری امت کو قیامت تک کے لیے کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو عمل کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کروایا۔ یہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محتاج ہے؟ یہ کروایا اور کیا امت کو سکھانے کے لیے، پھر یہ حجرے سے باہر آیا تاکہ امت تک یہ پہنچ جائے۔ تو امت نے یہ قیمت لگائی ہے کہ آج کے خواص یہ کہتے ہیں، ہوئے کڑا دینا تے لکیراں کھچنا تے حصار کرنا، اے تویز دھاگے والیاں دا کام ہوندا ہے۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا کہ شیاطین نے، جنات نے، جادوگروں نے ان کی تکہ بوٹی کر دی۔ پھر یہ وظائف کی طرف دوڑے، تو جن کو پہلی بات کا علم نہیں تھا، تو علاج کروانے والے بھی اسی طرح کے اور علاج کرنے والے بھی اسی طرح کے، تو امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ، جب آپ کوئی بھی سورہ مبارکہ یا کوئی بھی حصار آپ کرتے ہیں، جو بھی آپ نے سیکھا ہوا ہے، چہل کاف کا کرتے ہیں، آیت الکرسی کا کرتے ہیں، یا آخری کل کا کرتے ہیں، یا 4 کل کا کرتے ہیں، جب آپ اس کو اپنے ہاتھوں کے اوپر یوں پھونک لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ مبارک کیا کرتے تھے؟ پورے بدن پہ پھیرتے تھے۔ جب آپ نے اپنے ہاتھوں پہ وہ پھونک دیا تو یہ ہیلنگ انرجی ہے۔ جب یہ ہاتھ آپ پھیرتے جائیں گے تو پورے بدن کے اوپر جتنی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے، وہ زائل ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور اس حصار کو ہم کہتے ہیں بدنی حصار۔ کیا کہتے ہیں؟ بدنی حصار۔ اب یہ بدنی حصار کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، کتنی تاکید کی کہ عقبہ ان صورتوں کو بھولنا نہیں ہے اور پڑھے بغیر سونا نہیں ہے۔ پھر اپنی اہلیہ سے، ام المومنین سے، ان حالات کے اندر بھی عمل کروا کے امت کو دکھایا کہ اگر حالات ایسے ہو جائیں، تم آپریشن تھیٹر میں ہو، زچہ بچہ کا مسئلہ ہے، بیماری اتنی کو سخت آ گئی ہے کہ بندے کو غنودگی، کوئی ہوش بھی نہیں ہے، اس حال میں بھی حصار سے غافل نہیں رہنا۔ خود نہ کر سکو تو ام المومنین سے کروانے کا مطلب کیا ہے کہ کسی سے کروا لینا۔ اتنی حصار کی تاکید، نہ علماء نے ممبر رسول پہ اس کو بیان کیا اور نہ پیروں نے بتایا، اور یہ کہہ کے بات ختم کر دی ہوئے تویز دھاگا کرنا لے نہیں، جڑے ہوندے عمل ہے اے انہاں دا کام ہے گا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پیروں نے اور علماء نے اس امت کو اس بھنور کے اندر پھنسایا ہے کہ اب نہ کوئی بات ماننے کو تیار ہے، تو جب بات غلطی ماننے کو تیار نہیں تو ذمہ داری کون لے گا، اور یا نکالے گا ان کو کون؟ تو پہلا حصار کیا ہے؟ بدنی۔ آپ نے سورۃ فلق ناس پڑھی یا 4 کل پڑھے، آیت الکرسی پڑھی، چہل کاف پڑھا، یا کسی اور سورہ مبارکہ یا آیت مبارکہ یا اللہ کے ناموں سے کوئی حصار کیا، جو بھی آپ کو آتا ہے، تو اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے جہاں تک آپ کا ہاتھ جا رہا ہے وہاں تک آپ پھیریں گے، تو یہ کون سا حصار ہو جائے گا؟ بدنی حصار۔ دوسرا حصار ہوتا ہے روحانی حصار۔ روحانی حصار کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کی یہ والی انگلی، مثلا اس حال کا ہم نے حصار کرنا ہے، تو میں تصور کروں گا، اپنے خیال میں تصور کروں گا اس حال کا، اور یہاں سے شروع کروں گا اور ادھر سے گھما کے لا کر ادھر ہی اس کو بند کر دوں گا۔ یعنی اس کا چکر جو ہے بالکل ایسے ہوگا جیسے کعبۃ اللہ کے طواف کا ہوتا ہے، دائیں سے، یعنی ادھر سے جائے گا، یہ ایسے دایاں ہاتھ ہوگا، بائیں سے دائیں کی طرف آئے گا، دائیں سے بائیں الٹا نہ کرواؤ، اللہ کے بندے لوگوں کو پریشان کر رہے ہو۔ دائیں، ادھر دایاں ہاتھ ہے، یہ دائیں سے بائیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ گھڑی کیا ہوتی ہے؟ اس طرح گھومتی ہے، گھڑی اس طرح گھوم رہی ہے نا، اس طرح یوں گھوم رہی ہے، اس طرح گھوم رہی ہے، تو گھڑی ہے کلاک وائز، یہ آپ نے کرنا ہے اینٹی کلاک وائز، یعنی ادھر سے شروع کریں گے ادھر لے کے جائیں گے، ایسے نہیں اس کو گھما کے ادھر یوں کر کے لے کے آنا، یہاں سے آپ شروع کریں گے، یہ دایاں ہاتھ ہے، اس کو بائیں طرف لے کر جائیں گے،
ایسے لے کر آ کے جہاں سے شروع کیا اس کو یہاں آ کے لاک کر دینا ہے. اب آسان سمجھ آ گئی. یہ جب آپ نے لاک کر دیا تصور کے اندر تو اس کا نام ہو جائے گا روحانی حصار. یہ روحانی حصار کا یہ نفع ہے کہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں آپ اپنے بچوں کا حصار کر سکتے ہیں, اپنے کاروبار کا حصار کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی. جو بدنی حصار ہے اس کے لیے آپ پڑھیں گے, اپنے ہاتھ پھیریں گے, یا جس کا حصار کرنا ہے اس کا قریب ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کے ہاتھ جن کے اوپر آپ نے پڑھائی کر کے پھونکا ہوا ہے, آپ کے ہاتھ اس کے بدن کو, اس کے کپڑوں کو جو ہے وہ چھو جائیں. تو وہ اگر حصار بدنی اپنا کرنا ہے تو آپ حصار کسی دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں, جو میں نے 2-3 دفعہ حدیث پاک بھی بیان کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے سرتاج کا حصار کر رہی ہیں. یہ ہے بدنی حصار. روحانی حصار کے لیے جسم کو چھونا نہیں ہے, میں نے بتایا وہ تصور کے اندر ہے. 2 حصار ہو گئے, پہلا کون سا ہو گیا بدنی, دوسرا ہو گیا روحانی. تیسرا حصار ہوتا ہے جس طرح میں اب یہاں بیٹھا ہوں تو میں نے یہاں سے حصار کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے. اب یہاں فرق یاد رکھنا ہے, پہلے بھی میں نے عمل بتایا تو لوگوں نے خود بھی پریشان ہوئے اور ہمیں بھی پریشان کی, جس طرح یہ اب یہ کر رہا ہے شہزادہ. جب روحانی حصار کرنا ہے تو کڑا ادھر سے دائیں سے بائیں کی طرف جانا ہے, آپ نے دائیں سے بائیں کی طرف جانا ہے. تیسرا حصار ہے زمینی, تو میں نے ادھر کڑا دینا ہے, حصار کرنا ہے, تو یہاں حصار ہوگا دائیں سے بائیں کی طرف, دائیں سے بائیں طرف, یعنی یہ ادھر سے ہم ایسے گھما کے اس کو ادھر لے کر آئیں گے, یعنی دائیں سے شروع کریں گے, دائیں ہی کی طرف آئیں گے, پھر بائیں کی طرف آئیں گے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ یعنی جب روحانی حصار کریں گے تو اپنا ہاتھ آپ کا جو یہ ہے یہ ادھر سے چلے گا, دائیں سے, دائیں سائڈ ہے نا, یہ دائیں سے چلے گا بائیں کی طرف, ایسے گھوما, یہاں لا کے آپ نے لاک کر دیا, یہ روحانی حصار ہو گیا. لیکن جب اپنے زمین پہ کڑا دینا ہے پھر یہ دایاں ہاتھ دائیں طرف ہی چلے گا, یہ ایسے چلے گا, چلتا چلتا یہ بائیں سے ہو کے یہاں آئے گا, تو یہاں آپ لاک کر دیں گے. یعنی آپ درمیان میں بیٹھ کے اپنا حصار بنانا ہے, آپ نے گول دائرہ بنانا ہے, تو دائیں ہاتھ سے شروع کریں گے, دائیں ہی طرف آپ کڑا دیتے جائیں گے, ایسے آ کے اوپر چھری کے ساتھ, کوئی لکڑی ہے کوئی چیز ہے اس کے ساتھ آپ کڑا دیں گے. یہ جو تیسرا حصار ہے اس کے اوپر کلام میں نہیں کرنا چاہتا, نہ اس کی ضرورت ہے. یہ حصار ہوتا ہے باموکل جب عمل کیا جاتا ہے عاملین کے لیے, تو وہ عمل تو ہم نہ کسی کو بتاتے ہیں, نہ کسی کی زندگی ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں. وہ اعمال جو باموکل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں شیخ کی صحبت میں یا اپنے استاد کی صحبت میں بیٹھ کے شاگرد وہیں کر سکتا ہے. آج لوگ یوٹیوب پہ جو ہے باموکل عمل بتا بھی رہے ہیں اور باموکل عمل کی اجازت لے بھی رہے ہیں, اس لیے اللہ والو امت کا خواص کا بھی بیڑا غرق ہے, اور عوام تو پھر عوام ہی ان کے کیا کہنے. تو عوام کے لیے 2 اعمال ہی کافی ہیں. یہ تینوں اعمال خواص کے لیے ہیں, بدنی حصار, روحانی حصار, زمینی حصار. لیکن یہ جو 2 اوپر والے ہیں بدنی اور روحانی, یہ عوام کے لیے ہیں. عامل جب تک 3 حصار نہیں کرے گا وہ محفوظ نہیں ہے, وہ مر کے رہے گا, اجڑ جائے گا. باموکل تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا زمینی حصار کے بغیر. پہلے 2 کرے گا, پہلے بدنی کرے گا, روحانی کرے گا, پھر زمینی کرے گا. عوام کو جو وظائف یا جو اذکار ہم بتاتے ہیں عوام کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی, عوام کو 2 حصار کی ضرورت ہوتی ہے, بدنی اور روحانی, جس کا عوام کو علم نہیں تھا. اور دوسری غلطی کیا تھی کہ وظیفہ پڑھا چھوڑا, حالت گناہ میں, غیبت, چغلیاں, پھر تلفظ ٹھیک نہیں ہے, یعنی کئی وجوہات ہیں رجعت کی. لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ حالت گناہ میں وظائف, بغیر حصار کے وظائف. پھر وظیفہ کر لیا اس کے اوپر استقامت نہیں ہے, نہ شروع کرنے کا پتہ نہ چھوڑنے کا پتہ. کام ہو گیا تب بھی چھوڑ دیا, کام نہیں ہوا تو مایوس ہو کے چھوڑ دیا. تو زیادہ وجوہات یہ عوام کے ساتھ ہیں. اب یہ جو میں نے بتایا کہ 2 طرح کا حصار عوام کریں گے, ایک بدنی اور دوسرا روحانی. اللہ یہ مسنون حصار اعظم ہے, یعنی اس سے بڑا کوئی حصار نہیں. اب میں دلیل دیتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں اور جنات کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے اللہ کی.
یعنی حسار کرتے تھے. لیکن جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہو گئیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے اعمال چھوڑ دیے. پھر آپ نے جب بھی حسار کیا ہے یا اللہ سے پناہ طلب کی ہے، نظر بد کی، شیاطین سے، جس سے بھی پناہ طلب کی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حسار کیا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس سے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو دم فرماتے تو آپ پسند کرتے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کیا جائے یا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر اعمال کو بھی پھر بعد میں چھوڑ دیا. جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے پہلے یہ اعمال کیے کہ جب اللہ نے مجھے دوسرے اعمال کی توفیق دے دی پھر میں نے وہ اعمال چھوڑ دیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عین سنت ہے کہ جب آپ کو ایک اور چیز مل گئی، وہ پہلے سے بہتر ہے زیادہ، اور وہ اسی کام کے لیے ہے، تو پھر ہمیں آپ کو دوسرے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سورہ فلق، سورہ ناس، اس سے اپنا حسار کرنا، جادو کی کاٹ کرنا، نظر بد کا اثر زائل کرنا، حسرت کی نظر کا اثر جو ہے وہ زائل کرنا، یہ ہے سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اس سے اپنا حسار باندھنا، یہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہ مسنون حسار ہے. تو جو حسار اللہ کے نبی کریں گے وہ حسار سب سے بڑا ہوگا. اس کو آپ حسار اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ حسار اعظم بھی کہہ سکتے ہیں. ساتھ آپ لفظ لگا لیں گے مسنون حسار اعظم یا مسنون حسار اکبر، تاکہ جو باقی کوئی چہل کاف کے لیے اپنا کو کرتا ہے، کوئی کسی اور آیت مبارکہ سے کرتا ہے، کوئی یا حفیظو یا سلامو کا کرتا ہے جس طرح میں نے بھی بتایا ہے، یا کوئی اور کسی نے حسار بتایا وہ اس طریقے سے وہ کرتا ہے، تو وہ حسار اعظم تو کہلوائے گا، وہ بزرگوں کے لیے حسار اعظم ہوگا. یہاں بات ہو رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب عمل ہوگا وہ تمام اعمال کا سردار ہوتا ہے، تمام اعمال کا سردار ہوتا ہے. اب جب حسار کرنا ہو تو آپ 3 بار پڑھنا سنت ہے. 3 بار قل هو اللہ احد، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، 3 بار قل اعوذ برب الناس بسم اللہ شریف کے ساتھ. پھر اول و آخر آپ ایک بار درود پاک پڑھیں گے، پڑھ کے ہاتھ پہ دم کریں گے، اپنے بدن پہ پھیریں گے جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے. اس کے بعد میں نے کیا کہا کہ آپ کڑا دیں گے دائیں سے بائیں کی طرف، بس خلاص. یہ آپ کا روحانی حسار بھی ہو گیا اور یہ آپ کا بدنی حسار بھی ہو گیا. روحانی حسار میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ آپ کے بچے امریکہ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، گھر سے باہر رہتے ہیں، کہیں پہ بھی رہتے ہیں، آپ ان کا تصور کر کے اپنے گھر بار کا، دکان، فیکٹری، مکان، دفتر کا تصور کر کے آپ حسار کر سکتے ہیں. جس کو بھی اپنے حسار میں لے لیں گے انشاءاللہ اس کو ضرر پہنچنے والا نہیں ہے، وہ محفوظ ہو جائے گا. اچھا، یہاں پہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. 3 بار حسار کے اندر ان سورہ مبارکہ کو پڑھنا سنت ہے. یہ جو 3 کی تعداد ہے یہ کم از کم ہے، کیونکہ تاکادات پڑھا جاتا ہے. اللہ کو تاکادات پسند ہے، روحانیت میں تاکادات چلتا ہے، عملیات کی دنیا میں تاکادات چلتا ہے. تو آپ نے 3 بار پڑھ لیں. اگر فرصت ہے تو 5 بار پڑھ لیں، اور اگر اور فرصت ہے تو 7 بار پڑھ لیں. جب آپ رات کو سونے سے پہلے یہ والا حسار کریں گے، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، یا اوپر سے 7 مرتبہ سورہ اخلاص، یا 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ کرتے ہیں. وہ حضرات جو پہلے خضری عمل پڑھ رہے ہیں، سمجھ آئی؟ جو حضرات پہلے خضری عمل پڑھ رہے ہیں، جب وہ خضری عمل پڑھتے پڑھتے سورہ فلق ناس پہ آئیں گے تو 7 بار وہ پڑھ کے آئیں گے. تو خضری عمل جب آپ پڑھ لیں گے تو خضری عمل کا بھی حسار ہو جائے گا اور مسنون حسار بھی ہو جائے گا. اب بات سمجھ آ گئی کہ خضری عمل کتنی بڑی شان والا عمل ہے، کہ جو وہ حضرات جو خضری عمل کا حسار کرتے ہیں تو ان کو اس حسار کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ اس کے اندر آ رہا ہے. بات سمجھ؟ وہ حضرات جو کہتے ہیں ہمیں خضری عمل معلوم نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم ہے، تو ان کو میں نے بتا دیا آپ مسنون حسار اتنا بھی کر لیں گے کہ 3 مرتبہ آخری 3 کل پڑھ کے حسار کریں. پھر اگلی بات، حسار کیا رات سونے سے پہلے. پھر جو مسنون اذکار ہیں، جاگتے رہیے گا، جو مسنون اذکار ہیں ان مسنون اذکار کے اندر ہر نماز کے بعد 3 بار آخری 3 کل پڑھنا سنت ہے. آپ مڈل ایسٹ، عرب، کسی مسجد میں چلے جائیں، چاہے وہ دبئی ہے، چاہے وہ مسقط ہے، چاہے وہ یمن ہے، سعودیہ کا کوئی شہر ہے، عراق ہے، کہیں آپ چلے جائیں،
آپ کو تمام مساجد کے اندر مسنون اذکار کا ایک وہ بینر جو ہے وہ نظر آئے گا، اور آپ یہ میری بات کو کراس چیک بھی کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ گوگل کریں، کسی بھی مسجد کے اندر جائیں، آپ کو مسجد کے محراب کے ساتھ آپ کو یہ لٹکا ہوا نظر آئے گا، یا مسجد کا جو مرکزی دروازہ ہے اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے. عمومی طور پہ محراب کے دائیں یا بائیں انہوں نے لگایا ہوتا ہے. ایک طرف وہ گھڑی لگی ہوتی ہے نماز کے اوقات والی، اور ایک طرف یہ لگا ہوتا ہے. میں عرب کے اندر جتنا پھرا ہوں، جتنی مساجد کے اندر گیا ہوں، ہر جگہ یہ مسنون اذکار کے اندر یہ 3 صورتیں لکھی ہوتی ہیں، نیچے مکمل طور پہ حوالے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا. اب ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس، 3 بار سورہ اخلاص. اس کا کیا مطلب ہوا کہ فجر کے بعد بھی حصار کرنا ہے، ظہر کے بعد بھی حصار کرنا ہے، عصر کے بعد بھی حصار کرنا ہے، مغرب کے بعد بھی حصار کرنا ہے، عشاء کے بعد بھی حصار کرنا ہے، اور سونے سے پہلے بھی حصار کرنا ہے. اب مجھے بتاؤ، یہ باتیں یا یہ تلقین تمہیں مسجدوں کسی نے دی ہے؟ کم از کم، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ممبر پہ بیٹھ کے، میری بھی اتنی عمر ہو گئی ہے اور میرا سارا دن اوڑھنا بچھوڑنا ادھر ہے. میں نے آج تک کسی مسجد میں یہ حصار کے اوپر بیان کسی مولوی سے نہیں سنا. علماء کا یہ بیڑا غرق ہو گیا ہوا، تو پیروں کا کیا کہنے. میں نے کیا کہا، پیروں کو تو ویسے نیند پوری نہیں ہوتی ان کی. جب جاؤ پیر صاحب آرام کر رہے ہیں جی، پیر صاحب سو رہے ہیں، پیر صاحب آرام کر رہے ہیں، پیر صاحب سو رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کھانا اور کھا کے سو جانا. بڑوں کی کمائیاں ہیں، ان آگے اگلی نسلیں جو وہ کھا رہی ہیں، ان کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں. تو جن علماء کے پلے کچھ تھا، تو میں نے اپنے آپ کو سامنے رکھا کہ کم از کم میں پوری ایمانداری کے ساتھ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک میں نے کسی عالم دین سے جو میری ضرورت کا دین ہے میں نے نہیں سنا، میں نے نہیں سنا. تو اللہ والو، آج نماز سلام پھیرا جاتا ہے، مسنون اذکار تو دور کی بات ہے، چوڑ 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 اسی وقت فوراً باتیں شروع ہو جائیں گے یہ مسنون اذکار کرنے والے. اور پھر وہ بوریا بستر والے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی وقت، وہ جی تعلیم ہوگی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اس کا فکر ہے، میرے حضور کے مسنون اذکار کا کوئی فکر نہیں. بیڑا غرق اس امت کا کیوں نہ ہوتا. کوئی اٹھ کے یہ کہتا کہ بھائی مسنون اذکار کر کے آگے تشریف لے آئیں، اپنا کام کرو. پہلے نبی کے عمل کو ترجیح دی جاتی، نہیں، اپنے اکابر کے عمل کو ترجیح دیں گے، اپنے بزرگوں کے عمل کو ترجیح دیں گے، اپنے مرشد کے عمل کو ترجیح دیں گے. جو ساری کائنات کا مرشد ہے اس کے عمل کو کوئی ترجیح دینے والا نہیں ہے. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ایسے امت برباد نہیں ہو گئی. پھر کہہ دینا جی کیا یہ تعلیم کرنا غلط ہے؟ بھائی غلط صحیح کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو ہو رہی ہے ترجیح کی. کہ امت کو یہ سکھانا تھا کہ نماز کے بعد مسنون اذکار کرو، امت غافل نہ ہوتی. پہلی بات، امت غافل نہ ہوتی. کیوں؟ جو غافل ہو جاتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جب تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. مالی تنگ دستی نہ آتی. آج وظیفہ بکتا ہی سب سے زیادہ مالی تنگ دستی کا ہے. جب امت نماز پڑھتی، بعد میں نماز کے بعد کے اذکار کرتی، جادو سے محفوظ، نظر بد سے محفوظ، ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنی نیگیٹو انرجی آئی ہے کچھ نماز میں نکل جاتی، کچھ وضو کرتے نکل جاتی، اور بقیہ بعد میں اذکار کرتے وہ ساری نیگیٹو انرجی نکل جاتی. گھر گھر میں شوگر کا مریض نہ ہوتا، گھر گھر میں جوڑوں کے درد والے بابے نہ ہوتے، بلڈ پریشر کے پاگل نہ ہوتے. اب ہر گھر میں 2 بندے پاگل ہیں، اور وہ جو ہوئے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے، زندگیاں اجیرن ہوئی ہیں، کیونکہ وہ بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے گالی گلوچ مار کٹائیاں کرتے ہیں گھر میں. اب وہ کیا ہے، 99% حصار نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے. غافلین کی بیماری ہے وہ، غافلین کی بیماری. انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد میں کروں گا، مصروفیت تھوڑی سی ہے محفل کی، اس کے بعد انشاءاللہ بلڈ پریشر، کینسر، ان بیماریوں کے اوپر کہ یہ شیاطین کی وجہ سے لگتی ہیں یا یہ فطری بیماریاں ہیں. تو آج ہر گھر کے اندر بلڈ پریشر، شوگر، لیور سیروسس، کینسر، یہ بیماریاں ہے ہی شیطانی ہیں، جناتی بیماریاں ہیں. یہ بدنی یا طبعی بیماریاں ہے ہی نہیں ہیں. تو اب اللہ والو، اگر ہمیں یہ اپلائیڈ دین
थ्योरेटिकल नहीं, वो तो मिल रहा है, अप्लाइड दीन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तरीका इमाम मस्जिद ने, खतीब ने, पीर ने मिंबर रसूल पे करके बताया होता, यूं हसार करते हैं। बचपन में हमने सीखा पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो आज तक हमारी आदत नहीं खत्म हो रही। यानी अब कोई हमें कहता है ना कलमा सुनाओ, तो हम पूरा तर्जुमा करके सुनाते हैं, आज तक हमारी आदत खत्म नहीं हो रही। पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, हालांकि इस तरह उसने तो कलमा पूछा, अब सुना दो बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन हमारी आदत बनी हुई है। समझ आ गई? तो अगर इसी तरह बचपन में हमारे बड़ों ने मसाजिद के अंदर सुबह पढ़ने वाले जो कारी हजरात हैं, हुफाज हैं, उन्होंने या हमारे माँ बाप ने हमें यह सिखाया होता कि यूं हसार करते हैं, समझ आ गई, तो हम क्या करते, अपना बदनी हसार करते। साड़ियां मावा ने सानू सिखाया कि बच्चा है, ये मुंह ते टिकला तिल ला दो है। अल्लाह ने इतना खूबसूरत चेहरा बनाया कि नहीं तिल ला दो, कईयों ने इधर लगाया होता है, ठीक है। और क्या हुआ, बच्चा हुआ, काले रंग की वो तवीज वाली डोरी उसको पहना दी, या इन्ना बड़ा गाटा बना के गले च पा दिया। हसार नहीं करना, जो करना है पीर ने करना है, मौलवी ने करना है, आमिल ने करना है। जिस बच्चे की तरबियत पैदाइश से शुरू ही हुई है तवीज धागे के ऊपर, उसके हाथों में वो बांध दिया या उसके इधर लगा दिया। मुझे बताओ, जिस बच्चे के ऊपर इधर लगा दो नजर नहीं लगती, ऐसे ला दो नजर नहीं लगती, जिस बच्चे के ऊपर ये काम किया जाएगा उसकी रूह के ऊपर असरात आएंगे। वो तोम परस्त नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा, वो यही बनेगा ना। उसका तो एतकाद यकीन बनेगा कि मेरी माँ यूं लगा देती तो नजर नहीं लगती। आज औरतें हैं जो हमने यहाँ तिल लगाया हुआ जी नहीं, हमने खूबसूरती के लिए लगाया हुआ, नजर लग जाती है। तो मैं कि जब नीम भर ना हो के बाजारों में कैंटे में फिरती है, उसे नजर नहीं लगती, उसे नजर नहीं लगती। ये नजर से चेहरे पे लगनी, यहाँ नूरजहां बनने के लिए वो लगा लिया तो जनाब हमें नजर नहीं लगने लगी। अल्लाह वालों, ये हमने अपने जो अकायद हैं वो अपने हिसाब से गढ़ लिए, जिंदगी अपनी बना ली। तो उसका नतीजा क्या निकला है कि जब नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को छोड़ा, रात का हसार छोड़ा, 5 वक्त के जो मसनून अज़कार हैं वो छोड़े, तो अब अल्लाह खुद सोचो, फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, रात सोने से पहले जो बंदा 6-7 मरतबा दिन में हसार करेगा, उसके बदन में नेगेटिव एनर्जी रह जाएगी, उस पर जादू रह जाएगा, उस पर जादू रह जाएगा, उस पर हसरत की नजर रह जाएगी। फिर वो कुरान पढ़ेगा बार बार, उसका नाम भी जो ज़ाकिरीन में शामिल हो जाएगा, रिज़्क़ की तंगी भी नहीं रह जाएगी, ना रिश्तों का मसला, ना काम में रुकावटें आएंगी। जब हमने नबी का ये तरीका छोड़ा तो फिर हमने नए तरीके जो है वो ईजाद कर लिए। जब नए तरीके ईजाद कर लिए, अल्लाह वो कभी किसी ने किया, कभी ना किया, और कभी किसी को नफ़ा हो जाएगा और कभी नफ़ा नहीं होगा। तो आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ करने का मकसूद ये है कि आज के बाद अपनी रूटीन बना लें कि मैंने हर नमाज के बाद अपना बदनी हसार और अपने अहलो अयाल का रूहानी हसार करना है। पहले मैं नीयत करूँगा मसनून अज़कार की, तो मसनून अज़कार के बाद साथ ही मैं अपना हसार भी मसनून कर लूँगा। एक तीर से 2 शिकार, यानी 2 सवाब आपने कमाना है। जब नमाज पढ़ें, घर में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, ख़वातीन अच्छा घर में पढ़ें, तो आप पहले मसनून अज़कार की नीयत से तीनों कुल पढ़ें एक बार, और उसके बाद आप क्या करें, अपना बदनी हसार करें। फिर मस्जिद में बैठे बैठे अपने अहलो अयाल का तस्वर करके, माएँ बहनें घर में नमाज पढ़ते पढ़ते अपने खामद का, कारोबार का, बच्चों का, जहाँ कहीं भी रहते हैं उनका तस्वर करके रूहानी हसार कर दे। 5 वक्त आप हसार करें। देखें कमाल, देखें कैसे अल्लाह ने हमारी हिफाजत का निज़ाम कैसे बनाया था, जिसकी हमने कदर नहीं की, कीमत नहीं लगाई। हम जितने लोग बैठे हैं, हम मिसाल के तौर पे एक ही घर के मेंबर हैं, ठीक हो गया। तो मैंने नमाज पढ़ी, मैंने अपना हसार किया, अपने बहन भाइयों का, अपने वालिदैन का हसार किया। मेरे वालिद ने नमाज पढ़ी, उन्होंने अपना हसार किया, हमारे सारे बच्चों का हसार किया। मेरी माँ ने नमाज पढ़ी, उन्होंने अपना हसार किया, हमारे सारे बच्चों का हसार किया। मेरी बहन ने नमाज पढ़ी, उसने अपना हसार किया, अपने सारे बहन भाइयों का और वालिदैन का भी हसार किया। देखिए हम कैसे एक दूसरे को भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कोई हमारा हसार करने वाला ना हो। मैंने बताया है कि हर नमाज के बाद हसार, रात सोने से पहले हसार 6 मरतबा तो हम खुद कर रहे हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जब सारे नमाजी हो जाएंगे, दीन की बहारें होंगी, सबको बातें समझ आई होंगी, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अपना भी कर रहा हूँ, अपने बच्चों का भी कर रहा हूँ, अपने वालिदैन का भी कर रहा हूँ,
میری گھر والی نماز پڑھ رہی ہے، وہ میرا بھی حصار کر رہی، میرے بچوں، تو ایک وقت میں کتنی بار حصار ہو رہا ہے. تو اللہ والو ہمارے درمیان میں تو ہوا نہیں گزر سکتی. آپ جنات کی بات کر رہے، آپ جادو کی بات کر رہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہمیں محفوظ زندگی دی. ہم نے جا کے کہا پیر صاحب انہوں نظر لگ جاندی، ان کو تویز تے بنا دیو ہے. تو پیر صاحب نے کالی ڈوری دے دی، اتنے بن لیا جائے. کسی بدبخت نے کڑی دے دی، انہیں کہا اتنے پا لیا جائے. پھر جو کسر رہ گئی انہیں کہا تواڈے گھر نوں نظر لگ جاندی، اتنے ہانڈی رکھ لیا جائے. کوئی اور اوپر سے اعلیٰ درجے کا بدبخت آیا، اس نے کیا کہا سے دا کنڈا گھر رکھ لو، نظر نہیں لگے گی. ہے جس گھر میں قرآن ہو، جس گھر میں قرآن کے ایک دو نہیں 5 10 قرآن کے نسخے ہوں، پھر بھی نظر لگ جائے، تو اس گھر میں سے کا کانٹا رکھو تو نظر نہیں لگے گی. مسلمان تو ایمان واپس دے دے، تیرے پہ بوجھ بن گیا ہے، تیرے پہ بوجھ بن گیا ہوا ہے. تیرے گھر میں ایک قرآن نہیں 3 4 5 نسخے ہیں، وہ نظر نہ روک سکے تو سے کا کانٹا نظر روک رہا ہے. مور کا پر، مور کا پنکھ نظر روک رہا ہے. کالی ہنڈیا جادو کا وار، نظر کا وار، حسرت کا وار روک رہی ہے. جس گھر کے اندر قرآن ہے، قرآن نہ روک سکا. چل تو پڑھتا نہیں ہے، قرآن تو گھر میں ہے نا، تو قرآن نے وار نہ روکا جادو کا، تو تیرا اعتقاد بن گیا کہ میرے گھر میں سے کا کانٹا ہوگا، مور کا پنکھ ہوگا، کالی ہنڈیا ہوگی، یا میں نے یہ کڑی پہنی ہوگی، یا اپنی گاڑی کے سلنسر کے ساتھ کالا کپڑا باندھا ہوگا، یا کوئی کمرشل گاڑی ہے تو اس میں نال لگائی ہوگی، کھری لگائی ہوگی. آج تو بدبختی کا یہ عالم ہے، ڈپارٹمنٹل سٹور پہ جاؤ تو ان کے کاؤنٹر کو ایسے کر کے دیکھو تو کاؤنٹر کے اوپر کھریاں لگی ہوئی ہیں، کاؤنٹر کے اوپر نقش لگے ہوئے ہیں، اور نیچے دبا دب 2 نمبر نوٹ گنے جا رہے ہیں، دھوکے دیے جا رہے ہیں. اوپر کی ساڈے پیر نے نقش لاگ دیتا ہے، کاروبار سے برکت ہوئے گی. کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ گمراہ کیا ہوا ہے. سارا دن الحمدللہ شیاطین کو للکارتا ہوں، پوری دنیا کو للکارتا ہوں، چاہے جنات میں ہیں چاہے انسانوں میں ہیں. میں نے کوئی کڑی پہنی ہوئی ہے، کوئی تویز گلے میں کوئی ڈوری پہنی ہوئی ہے، بس گلے میں کملی والے کا پٹھا پہنا ہوا ہے، وہ اسے نظر آئے گا جو خود غلام رسول ہوگا، وہ آپ کو تو نظر نہیں آ سکتا نا. کوئی تویز کوئی چیز پہنی ہو، یا میں نے اپنے بچوں کو پہنائی ہو، یا اپنے مریدین کو آپ کو دیتا ہوں، بھائی حضور کے غلام بن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، طریقہ کار، اس کے مطابق چلو. میں نے آپ کو دلائل کے ساتھ ثابت کر کے دیا ہے. جب گھر نمازی ہو جائے گا تو آپ کا اپنا حصار سنت کے مطابق 6 بار ہے کم از کم، 5 نمازوں کے ساتھ اور ایک رات سونے سے پہلے 6 بار. تو جب سارے گھر والے نمازی ہوں گے، آپ ان کا کر رہے ہو، وہ آپ کا کر رہی ہیں، بیٹیاں آپ کا کر رہی ہیں، آپ بیٹیوں کا کر رہے ہو. جس گھر میں 6 افراد ہیں، اللہ والو ایک بندہ 6 مرتبہ حصار کر رہا ہے. کتنی بار تک جاگتے رہیے گا؟ کتنی بار؟ 6 بار. تو گھر کے افراد 2 بیٹے 2 بیٹیاں 4 ہو گئے، ماں باپ 6 افراد ہو گئے کم از کم. 6 کے 6 میرے حضور کے غلام بن جاتے ہیں. تو ایک بندے کا حصار دن میں 36 بار ہوگا. ایک بندے کا حصار 36 بار ہوگا. جو نماز پڑھے گا اپنا بھی کرے گا، اپنے سارے گھر والوں کا بھی کرے گا. تو جس بندے کا 36 مرتبہ حصار ہو، اللہ والوں سے کچھ ہو سکتا ہے. اگر پھر بھی اسے کچھ ہو جاتا ہے، پھر ہو ہی جانا چاہیے، پھر ہو ہی جانا چاہیے. اگر وہ کہتا ہے میں اتنا حصار کرتا ہوں، یہ میرے گھر میں یہ ماحول ہے، پھر بھی ہو جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا ہے، پھر ہو ہی جانا چاہیے، پھر اس میں بہتری ہوگی کوئی. تو لو آج میں نے تفسیر کے ساتھ یہ بات سمجھا دی ہے کہ گھر میں حضور کی زندگی لے کر آؤ. جب تک حصار نہیں ہے کوئی ورد وظیفہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہوگا. اور اگلی اور آخری بات جو انتہائی اطمینان بخش ہے اور خوبصورت ہے، وہ یہ کہ جب سورہ فلق ناس یا خضری عمل کا حصار شروع کر دو گے تو یہ کیا ہے؟ یہ بیک وقت علاج بھی ہے اور حصار بھی ہے. پھر آپ کو کسی اپنے مسئلے کے لیے علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بندش کے لیے نہ جادو کے لیے. یہ علاج بھی ہے اور یہ حصار بھی ہے. پھر کوئی تویز داغا، کوئی پڑھائی، چاہے وہ میری ہو چاہے کسی کو، کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کرو، رزق حلال کماؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. انشاءاللہ چلتے پھرتے دھرتی پہ اللہ کے ولی ہو، اللہ کے ولی ہو. تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں یہ مسنون حصار اعظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے آخری بات کہی ہے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اللہ کسی طرح آپ کے دل میں اس کی اہمیت کو اتار دے. یہ جو خضری عمل کا حصار ہے یا آخری 3 کل کا حصار ہے، یہ اللہ والو حصار بھی ہے اور یہ علاج بھی ہے. ایک بات اور کہہ دیتا ہوں تاکہ خضری عمل کا میں نے لفظ بول دیا ہے، کوئی اشکال پیدا نہ ہو جائے. جو مسنون اذکار ہیں
جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پورے عرب میں دیکھیں مسنون اذکار 6-7 مسنون اذکار لکھے ہوتے ہیں. پہلا دوسرا کلمہ ہوتا ہے, تیسرا کلمہ ہوتا ہے, بعض مسجدوں کے اندر چوتھا کلمہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد آیت الکرسی ہوتی ہے, اور اس کے بعد 3 کل ہوتے ہیں. یہ کل مسنون اذکار ہیں 4 یا 5 جو ہر مسجد کے اندر ایک پمفلٹ یا ایک بینر سا بنا ہوتا ہے, وہ لگا ہوتا ہے, ہینگ ہوا ہوتا ہے, اس پہ لکھے ہوتے ہیں. تو ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنا سنت ہے. تو جب آپ خضری عمل پڑھیں گے اس میں آیت الکرسی آ جائے گی. سورۃ فاتحہ کے اندر کیا ہے؟ تمام بیماریوں کی شفا ہے. جب خضری عمل پڑھیں گے اس کے اندر آیت الکرسی بھی آئے گی اور سورۃ فاتحہ بھی آئے گی. اور جس نے اللہ کی تسبیح کو بیان کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو اللہ اس کے رزق کے دروازے کھولے گا. اس کا تعلق ہی رزق کے ساتھ ہے, تو وہ کس کے اندر آئے گی؟ خضری عمل کے ساتھ. پھر آپ اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھیں گے. درود پاک کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت کے ساتھ. رزق کے دروازے کھولیں گے, رحمت کے دروازے کھولیں گے, برکت کے دروازے کھولیں گے, سلامتی کے دروازے کھولیں گے. تو اللہ جس نے خضری عمل پڑھ لیا اس نے خدا سے خدائی مانگ لی, خدا سے خدائی مانگ لی. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جس نے رب سے رحمت مانگ لی, سلامتی مانگ لی, برکت مانگ لی, یہ 3 دوبارہ دہرا رہا ہوں, کیا فرماتے تھے؟ جس نے رب سے رحمت مانگ لی, سلامتی مانگ لی, برکت مانگ لی, اس نے رب سے خدائی مانگ لی. تو جس نے خضری عمل پڑھ لیا اس نے خدا سے خدا کو مانگ لیا, اس نے خدا سے خدائی مانگ لی. پھر کوئی دعا کی, کوئی حاجت کی, کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے اللہ سے خدائی مانگ لی ہے. خضری عمل یہ نعمت ہے. اگر خضری عمل کی توفیق ہو جائے, جن حضرات کو معلوم ہے انہیں تو معلوم ہے, جو پہلی بار تشریف لے کر آئے ہیں, سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, آرزو چینل پہ جائیں, وہاں چھوٹا سا عمل ہے خضری عمل کا, وہ پڑھیں, ہر نماز کے بعد کریں, رات سونے سے پہلے کریں. اور اگر خضری عمل نہیں کرنا تو یہ تینوں آخری کل کریں. تو میں نے کیا بتایا؟ اپنے گھر میں حضور کی زندگی لے کر آؤ. گھر کے جتنے افراد ہو, جب سب نماز پڑھو گے, سب حسار کرو گے, ایک دوسرے کا کرو گے, تو میں نے مثال دی, گھر میں 6 افراد ہیں تو ایک بندے کا دن میں 36 مرتبہ حسار ہوگا. 36 مرتبہ حسار ہوگا, تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھو سکتی ہے؟ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے امت تک پہنچانے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کو پوری امت کی ہدایت کا اللہ رب العزت جو ہے وہ ذریعہ بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.